تو پہلے حافظداری کو یہی عرض کر رہا ہوں، قیامت تک حیادار ہوں گے تو پہلے حیادار کون؟ قیامت تک غیرت مند ہوں گے تو پہلے غیرت مند کون؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ 28ویں پارے کی پہلی سورت کی آخری آیت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے پیار نہیں رکھ سکتے۔ ان کو آپ اللہ کے اور رسول کے مخالفین سے پیار رکھتا نہ پائیں گے۔ قرآن جب آ رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے ساتھ پیار نہیں رکھتے، ایسے غیرت مند ہیں، تو اس وقت یہ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ فرمایا یہ ایسے غیرت مند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کے ساتھ یہ پیار نہیں رکھ سکتے، یا اللہ کوئی دوسری برادری کا ہوگا اس کے ساتھ نہ رکھیں گے، شاید کوئی قریبی آدمی ہو پھر پریشان ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ فرمایا نا 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 ولو کانوا آباءهم، باپ کیوں نہ ہو، قرآن ہے قرآن، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم، بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانهم، بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتهم، یا برادری کے لوگ کیوں نہ ہوں، ان کو یہ اچھے نہیں لگتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تو پھر ان غیرت مندوں کو ایسا باپ بھی اچھا نہیں لگتا، ایسا بیٹا بھی اچھا نہیں لگتا، ایسا بھائی بھی اچھا نہیں لگتا، ایسا رشتے دار بھی اچھا نہیں لگتا، نہیں پسند آتا، نہیں قبول ہوتا جو اللہ اور رسول کا مخالف ہو۔ کیوں؟ آخری کیفیت ہے کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے قلوب میں خود ایمان لکھ دیا ہے۔ ان کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ کا لکھا کوئی مٹا سکتا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے انہیں روحانی طاقت دی ہے، ایمانی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے۔ اس لیے رشتے داری بات کی بات ہے، تعلق داری بات کی بات ہے، ایمان پہلی بات ہے۔ ایسے غیرت مند وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اللہ جنتوں میں داخل کرے گا۔ یہ پہلے سے جنت ان کے لیے کھاتے ہو گئی، رجسٹریشن ہو گئی، اور سرٹیفکیٹ ہے ان کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، وہ بھی اللہ سے خوش ہیں۔ ان کی حیثیت بتلائی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور بلا شک و شبہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہو کر رہے گا۔ یہاں انشاءاللہ بھی نہیں، یہاں بے شک
انشاءاللہ تب ہوتا ہے جب یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف ممکن ہو. جب اللہ نے اعلان کر دیا اب ایک طرف ہے دوسرا ہے ہی نہیں. جب اللہ نے اعلان فرما دیا تو انشاءاللہ کا معنی تو یہ یاد ہے اللہ نے چاہ کر فیصلہ دے کر اعلان فرما دیا. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اب اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہے. اور دوسری جگہ فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اللہ کا لشکر غالب ہی غالب. مفلحون شاید نہ سمجھو، غالبون تو سمجھو گے. نہیں سمجھ رہے؟ بولو. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کا لشکر غالب ہی غالب ہو کر رہے گا. اب یہ تجھے یقین آئے نہ آئے، ایمان رکھنا تیرا فرض ہے، تجھے یقین آنا چاہیے. بہرحال غیر اختیاری کوئی تیری کیفیت بنتی ہے وہ الگ چیز ہے. عقیدے کے حساب سے تجھے یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا لشکر غالب ہونا ہے. لیکن کافروں کو اس کی یقین ہے، پہلے سے کافروں کو یقین ہے کہ ہم ختم ہو کر رہیں گے. انہیں یقین ہے کفر ختم ہو کر رہے گا، انہیں یقین ہے کہ حق غالب ہو کر رہے گا. انہوں نے دیکھا محمد عربی نے جو اعلان کیا سب سچ ہوا، یہ اعلان بھی سچا ہو کر رہنا ہے کہ غالب آخر میں حق نہیں ہونا ہے، باطل مٹ کر رہے گا، یہ بھی سچا ہونا ہی ہونا ہے. جو حضور نے فرمایا لا يبقى من الاسلام بیت حجر ولا مدر ولا عمر الا ادخله الله الاسلام اما بعز عزیز اور ذل ذلیل. کوئی کچا پکا گھر، کوئی تنبو اسلام سے خالی نہیں رہے گا. اس لیے کفر آخری بار جھٹکیاں لے رہا ہے. اور تجھے پتا ہے کہ بلب فیوز ہوتے وقت بڑی روشنی کرتا ہے، چراغ گل ہوتے وقت بجھتے وقت ایک مرتبہ زیادہ بھڑک اٹھتا ہے. کفر آخری بار بھڑکا ہے اور اب انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کے رہے گا. غالب ہوں گے حزب اللہ. کون بھائی؟ یہ نہ سمجھنا وہ حزب اللہ جو امریکی پٹھو سے، یہ بھی ایک سماج چلا ہوا ہے نا. یہ ایک رواج ہے کہ سلف صالحین پر بکواس کر کے سلفی کہلاتے ہیں، ہر کام سنت کے خلاف کر کے سنی کہلاتے ہیں، اہل بیت کے خلاف زبان درازی کر کے حومدار اہل بیت کہلاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے خلاف، کلام اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف بکواس بھی کرتے ہیں، حزب اللہ بھی کہلاتے ہیں. وہ حزب اللہ نہیں، سنی کہلانے والے کی بات نہیں، واقعی سنی کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صرف مومن کہلانے والے کی بات نہیں، وہ تو منافق بھی تھا. واقعی مومن کی بات ہے تو صرف حزب اللہ کہلانے والے کی بات نہیں، واقعی اللہ والوں کی بات ہے. جو ہو وہ بنے تو وہ اللہ والے ہیں کون؟ اب فرمایا وہ جنتی ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل میں ایمان لکھا ہے. اور وہ تو لکھنے والے کو پتا، ہمیں کیا پتا کس کے دل میں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں، ہمیں کیا پتا کہ کس کے دل میں لکھا ہے، کس کو روحانی طاقت ہے. تو پھر ہم جلنا انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے قیامت کی. ہمیں کیا پتا کون جا رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے، کن سے راضی ہے نہیں ہے ہم سے کیا پتا، وہ تو گزر گئے جن سے تھا. تو حزب اللہ کی ظاہری پہچان کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حزب اللہ کی اللہ والوں کے ظاہری پہچان کیا ہے؟ تو اللہ نے وہ بتائی کہ آپ انہیں دیکھیں، ایسا نہیں پائیں گے